جی مجھے کچھ کہنا ہے کہ ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جج صاحبان اور آج ہمارے مہمان جج ہیں رضوان صاحب۔ رضوان صاحب یہ موافقت اور مخالفت آج یہاں پہ ہوگی، ٹاپک بڑا مزے کا ہے، میرا ملک میری مرضی، چل تو ویسے یہی رہا ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ مخالفت کیا کہتی ہے اور موافقت کیا کہتی ہے۔ تو موافقت میں ہے حریہ نور اور منافقت نکل رہا تھا میرے منہ سے، مخالفت میں ہے عبدالغفار۔ تو حریہ آپ سے بیٹا بسم اللہ کریں گے جی۔ صدر علی وقار، ایوان باشعور میں پیش کردہ قرارداد میرا ملک میری مرضی۔ قرارداد میں موجود پہلا لفظ میرا یعنی اپنا اور ذاتی، اور اس قرارداد میں میرا کو لفظ ہم کی بنیاد پر دلائل دوں گی۔ دوسرا لفظ ملک یعنی وطن عزیز پاکستان، اور آخری لفظ مرضی یعنی رضا، خواہش اور منشا۔ میں اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتی ہوں اور اسے مختلف پہلوؤں اور زاویوں سے دلائل دیتے ہوئے یہ ثابت کروں گی کہ یہ میرا ملک ہے اور اس پہ مرضی بھی میری ہی چلتی ہے۔ صدر علی وقار، کسی بھی ریاست کے کچھ بنیادی حقوق ہوتے ہیں، خود مختار ریاست اور آزاد شہری قائد کا نظریہ ہے کہ صدر علی وقار میری عقلی دلیل، میں آپ اس ملک کا ایک ایک فرد جو اپنے حقوق کی آواز تو اٹھاتا ہے مگر اپنے فرائض سے پہلو تہی کرتا ہے کہ ہم حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں، ہم مساجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں، ہم انقلاب، نماز اور اتحاد کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن اپنے فرائض سے حق گوئی کرتے ہیں کہ صدر علی وقار میری منطقی کہ میں عوام ہوں تو کبھی سڑکوں کو جلسے جلوسوں اور دھرنوں کے لیے بند کر دیتی ہوں، تو کبھی سانحہ 9 مئی کی صورت ملکی املاک اور ملکی اثاثوں کو نظر آتش کر دیتی ہوں کہ میں صدر علی وقار میں عوام ہوں تو کبھی ملکی اثاثوں کو نظر آتش کر دیتی ہوں، میں حکمران ہوں تو کبھی ملک پر لگا کر ملک کو کھا رہی ہوں کیونکہ میرا ملک میری مرضی، میں منصف ہوں تو کبھی امرا اور غربا کے لیے الگ الگ فیصلے کر کے یہ ثابت کرتی ہوں کہ میرا ملک میری مرضی، میں ڈکیت ہوں تو روز کسی گھر کا چراغ گل کر دیتی ہوں کیونکہ میرا ملک میری مرضی کہ صدر علی وقار۔ اس سم سے آنے والے مقررین ہمیں یہ جتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ ملک تو ان کا ہے لیکن ان کی مرضی نہیں چلتی، لہٰذا میں ان کی یہ دلیل پہلے ہی رد کر دیتی ہوں کیونکہ جب آپ ملک کے آئین و قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے ملک کی حفاظت کریں گے اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہوئے، دیانتداری سے کام کرتے ہوئے اپنی مرضی نہ چلنے کی دہائی دیں گے تو میں یہاں کے بجائے وہاں آ جاؤں گی کہ صدر علی وقار دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے، بھوک بے روزگاری کی آزمائشیں ہیں، اتحاد کا فقدان ہے، لیکن ہم تجدید عہد وفا کرنے کے بجائے 14 اگست کو مزار قائد پر جا کر باجوں کی پوپاں سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا ملک ہماری مرضی کہ صدر علی وقار وطن کی آنکھوں سے خون ٹپکے بجاؤ باجے، گھروں میں فاقوں کا نور چمکے بجاؤ باجے، تمہاری گردن پہ داد گاڑے کھڑا ہے دشمن، اگر شہرت کی سمت لپکے بجاؤ باجے کیونکہ تمہارا ملک تمہاری مرضی۔ شکریہ جی عبدالغفار صاحب، میرا ملک میری مرضی کی مخالفت کیا ہے؟ بسم اللہ۔ صدر علی وقار، پیش کردہ قرارداد میں موجود میرا ملک سے مراد یہ وطن، یہ دیش، یہ خطہ، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ سرزمین جہاں پر ہم آباد ہیں۔ میری مرضی سے مراد اس وطن پر چلنے والا حکم، خواہش اور فیصلے میرے قانون، عدالت، ریاست اور 22 کروڑ عوام کے مطابق ہوں گے۔ کیونکہ یہ قرارداد حقیقت سے کوسوں دور ہے لہٰذا میں اس قرارداد کی شدید مخالفت کرتا ہوں۔ صدر علی وقار، وطن میرا ہے لیکن مرضی اغیار کی چلتی ہے، وطن میرا ہے لیکن سازش غیر ملکی چلتی ہے، وطن میرا ہے لیکن مرضی ڈاکوؤں، لٹیروں اور دہشت گردوں کی چلتی ہے۔ اگر اس وطن پر مرضی میری ہوتی تو BBC نیوز کی 3 مئی 2021 کی شائع کردہ خبر کے مطابق پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کو اپنا دورہ ماسکو غیر ملکی سازش کے تحت منسوخ نہ کرنا پڑتا۔ اگر میرے ملک پر میری مرضی ہوتی تو MS وکٹر ایوانی اپنی کتاب پاکستان میں امریکی کردار میں یہ نہ لکھتے کہ لیاقت علی خان کے قاتل غیر ملکی باشندے کو ماہانہ $150 وظیفہ دینے والے پاکستانی حکمران ہی تھے۔ اگر میرے ملک پر مرضی میری ہوتی تو سر ظفر اللہ خان 1961 میں بین الاقوامی دباؤ میں آ کر عالمی عدالت انصاف کی سربراہی کا عہدہ چھوڑنے پر مجبور نہ ہوتا۔ اگر میرے ملک پر میری مرضی ہوتی تو عبدالقدیر خان 15 اپریل 2018 کو ایکسپریس نیوز پر بیٹھ کر یہ نہ کہتا کہ کسی سازش کے تحت ملک کا وزیر اعظم انہیں ایٹمی دھماکہ کرنے سے روک رہا تھا۔ اگر میرے ملک پر میری مرضی ہوتی
تو ہم غیر ملکی قاتل کو شایع نشان طریقے سے رخصت نہ کرتے, ہم عافیہ صدیقی کی عافیت کو نہ بیچتے, ہم سب غوری میزائل کی طاقت سب سے بڑے ظالم ملک کو دکھانے سے نہ گھبراتے. اگر میرے ملک پر میری مرضی ہوتی تو ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے دکھاتے. اگر میرے ملک پر میری مرضی ہوتی تو ہم ہمسایہ ممالک سے تیل لینے کا اختیار رکھتے. اگر میرے ملک پر میری جمہوریت اور آئین کی مرضی ہوتی تو ہم چار مرتبہ مارشل لا کی تلواروں سے نہ لٹکتے. اگر میرے ملک پر مرضی میرے آئین کی ہوتی تو عدالتوں کے دروازے رات کو 12 بجے نہ کھلتے. اگر میرے ملک پر مرضی میری ہوتی تو آج کچے کے ڈاکوؤں سے معصوم پریا کماری آزاد ہوتی. لیکن میرے مخالفین نے آ کر یہاں پر میرے ہی سمت میں دلائل دیے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, انہوں نے 9 مئی کی بات کی لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اسی ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والے کو بی بی سی نیوز کی 6 اپریل 2022 کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ لو غیر ملکی سفارتکار اسی حکمران کی حکومت کو دوبارہ نہ لانے کی دھمکی دے رہا ہے. شاید میں کچھ زیادہ دلیل دیتا لیکن انہوں نے کوئی ایسی دلیل ہی نہیں دی. لیکن اگر میرے ملک پر میری مرضی ہوتی تو انہیں کیا خبر کہ یہ جو تعلیمی نصاب پڑھ کر آئے ہیں یہ بھی لارڈ میکالے کی مرضی کا ہے, میری مرضی کا تو تعلیمی نصاب تک نہیں. لہذا یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ملک میرا ہے لیکن مرضی میری نہیں. اس قرارداد کو رد کیا جائے. بہت شکریہ حیدر نقوی اور خطیب الرحمان. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آ جائیں. حیدر صاحب فیور میں بات کریں گے اور خطیب اپوزٹ بات کریں گے. جی بسم اللہ. صدر علی وقار, ایوان باشعور میں پیش کردہ قرارداد میرا ملک میری مرضی. جناب والا, یہ قرارداد 2 حصوں پر مشتمل ہے. قرارداد کا پہلا حصہ میرے ملک سے مراد یہ وطن, یہ دیس, یہ خطہ, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں پر ہم آباد ہیں. قرارداد کا دوسرا حصہ میری مرضی سے مراد اپنی خواہش کے مطابق کسی کام کو سر انجام دینا. گویا قرارداد کا مفہوم کلی کچھ یوں طے پایا کہ یہ میرا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور میں یہاں اپنی مرضی کے مطابق رہنے کا پورا حق رکھتا ہوں. چونکہ یہ بات حقیقت کے بالکل قریب ہے تو میں اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتا ہوں. صدر علی وقار, قرارداد کو اگر منطقی اعتبار سے دیکھا جائے تو جو چیز ہماری اپنی خود کی ہو یا ہم سے تعلق رکھتی ہو ہم اس چیز پر بھرپور استعمال کر سکتے ہیں اور اس چیز پر اپنا حق جمانے کی طاقت رکھتے ہیں جو اس کے مفاد کے لیے بہتر ہو تو منطقی اعتبار سے یہ قرارداد منظور ہوتی ہے. صدر علی وقار, آئین پاکستان 1973 باب 2 آرٹیکل 8 شق 1 میں صاف صاف درج ہے کہ قانون کی نظر میں ہر ایک شہری برابر ہے اور اپنی مرضی سے اس وطن میں اپنی زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے. 18ویں آرٹیکل میں لکھا گیا کہ ایوری سٹیزن ہیو فریڈم فار دیئر بزنس, ٹریڈ اینڈ پروفیشن. صدر علی وقار, 26ویں آرٹیکل میں لکھا گیا کہ پاکستان کا ہر ایک شہری اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی عوامی مقامات پر آ یا جا سکتا ہے. 28ویں آرٹیکل میں لکھا گیا کہ پاکستان کا ہر ایک باشندہ اپنی بولی اور اپنی تہذیب کی نمائندگی کرتے ہوئے اس وطن میں اپنی مرضی کے مطابق رہ سکتا ہے. زی وقار, یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں اردو کم اور سندھی, بلوچی, پنجابی, پشتو, سرائکی زیادہ بولی جاتی ہے. کہیں مہاجر, کہیں پنجابی, کہیں سندھی کلچر ڈے منا کر لوگ اپنی تہذیب اور ثقافت کی نمائندگی کرتے ہیں. ثابت ہوتا ہے کہ ہاں میرا ملک میری مرضی. صدر علی وقار, گیلیوب سوشل ریسرچ لیب کے مطابق 2024 میں پاکستان میں ہوئے الیکشنز میں وہ پارٹی جس کا انتخابی نشان لے لیا گیا اس پارٹی کو سب سے زیادہ 18.46 ملین ووٹس ملنا اس بات کی منہ بولتی دلیل ہے کہ اس ملک کے باشندے کسی رکاوٹ کے باوجود اپنی مرضی چلانے کا اختیار رکھتے ہیں. ثابت ہوتا ہے میرا ملک میری مرضی. صدر علی وقار, مخالفت میں آنے والے مقرر کو میں بتاتا چلوں کہ یہ اپنے دوسرے ساتھی کی طرح عقل سے پیدل ہو کر نہیں بلکہ عقل کا استعمال کرتے ہوئے دلائل پیش کریں. ملک میں ہو رہے ظلم الگ چیز ہے, ملک کے باشندوں کی مرضی الگ چیز ہے. تو آخر میں میری اس ایوان سے باشعور ایوان سے اتنی سی گزارش ہے کہ اس قرارداد کو منظور کیا جائے کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے اور ادھر ہماری مرضی ہے. شکریہ. جی خطیب صاحب بسم اللہ. ایوان باشعور میں پیش کردہ قرارداد میرا ملک سے مراد یہ وطن عزیز پاکستان ہے اور میری مرضی سے مراد ایک ایسا وطن جہاں پر ہم اپنی مرضی, اپنی منشا اور اپنی رضامندی کے مطابق زندگی گزار سکیں. مخالف سم سے آنے والے مقرر نے سب سے پہلی دلیل دی کہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہم سب آزاد ہیں, اظہار رائے کی آزادی ہے. جناب والا, اگر اظہار رائے کی آزادی ہوتی پاکستان کے ملک میں, اس ملک میں اظہار رائے کی آزادی ہوتی تو عمران ریاض کو اٹھایا نہ جاتا, ارشد شریف کو شہید نہ کیا جاتا. میرے مخالف سم سے آنے والے دوسرے مقرر نے اپنی ان دلائل کو پیش کرنے کے لیے انگریزی زبان کا سہارا لیا جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کا ملک ان کی مرضی نہیں بلکہ انگریزی زبان انگریزوں کی مرضی ہے. جناب علی, آئیے قرارداد کی جانب بڑھتے ہیں. سیاسی اعتبار سے اگر اس قرارداد کو دیکھا جائے تو 8 فروری 2024 کو ہونے والے انتخابات کے نتائج کا عوام کی رائے کے برخلاف آنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرا ملک ہے لیکن میری مرضی نہیں ہے. جناب والا, میرا تعلق
پاکستان کے ایک بہت ہی دور دراز علاقے گلگت بلتستان سے ہے, وہاں پر تعلیمی نظام نہ ہونے کی بدولت آج میں کراچی میں ہوں اور یہاں پر تعلیم حاصل کر رہا ہوں. جناب والا میرا ملک تو ہے, میرا وطن ہے, لیکن میری مرضی نہیں ہے. جناب والا اگر اس کو ہم جناب والا اگر ہم اس کو معاشی اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان اپنے معاشی فیصلے لینے میں بھی آزاد نہیں بلکہ IMF کا غلام ہے, IMF کا محتاج ہے. اس کی پالیسیوں کے مطابق پاکستان اپنے فیصلے لیتا ہے. جناب والا ثابت ہوتا ہے میرا ملک ہے لیکن مرضی نہیں ہے. جناب والا بات کرتے ہیں یہاں پر آزادی کی کہ اظہار رائے کی آزادی کی. جناب والا اگر اظہار رائے کی آزادی تو مجھے 2.5 منٹ کا وقت نہیں جاتا بلکہ میں اس سے زیادہ بول سکتا تھا, لیکن میرے مخالف سمت سے آنے والے مقرر کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ 2.5 منٹ سے زیادہ نہیں بول سکے. ثابت ہوا کہ آپ کا ملک ہے لیکن آپ کی مرضی, ملک تو چھوڑے اس اسٹوڈیو میں بھی آپ کی مرضی نہیں چلتی. جناب والے یہاں پر کچھ لوگوں کو آزادی حاصل ہے, ان کی مرضی چلتی ہے. یہاں پر مرضی کن کی چلتی ہے؟ ڈاکو اور سڑک پر ہمیں لوٹنے والے ڈاکوؤں کی چلتی ہے, مرضی چلتی ہے. ہمارا خون چوسنے والے حکمرانوں کی چلتی ہے, مرضی چلتی ہے. تو کہ الیکٹرک بھاری برکم بل دینے کے لیے آزاد ہے اور ان کی مرضی چلتی ہے. مرضی چلتی ہے تو یہاں پر دہشت گردوں کی کہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملہ کرتے ہیں. جناب والا اگر ہماری مرضی ہوتی تو ہماری مرضی کے مطابق آج ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوتے اور پاکستان فلسطینی جھنڈا لہرانے پر PSL کے میچ میں ان سے جھنڈا نہیں لیا جاتا کیونکہ ہمارا ملک ہے لیکن مرضی ہماری نہیں ہے تو ان سے وہ جھنڈا چھینا گیا. جناب والا اگر ہماری مرضی ہوتی تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی آج ہمارے درمیان موجود ہوتی, امریکہ کی قید میں نہیں ہوتی. ثابت ہوا کہ ملک ہمارا ہے لیکن مرضی ہماری نہیں ہے. پہ اتفاق کروں گا, بھلے تعداد میں کم ہے مگر مقتل میں آئیں گے. بغاوت کرنے والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا. ہمیں انسان کی انسانیت کا باب لکھنا ہے, ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر.